آج ایک احتجاجی جلسہ ہے جو آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کی جو روزے مسمار کیے گئے تھے، تقریباً 100-125 سال ہو چکے ہیں، اس کا ایک دن تھا اور اس کے لیے احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا خدام خواجہ، جس کی نظامت کریں گے خدام خواجہ، جس کی کنوینر ہیں، اور من جانب حضور خواجہ غنی نواز سرکار ہے یہ. اور اس میں انشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی لوگ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو جو جنت البقیع کے بارے میں نہیں معلومات ہے وہ معلومات آج ہو سکے. بارگاہ خواجہ غنی نواز سے تمام خدام حضرات اس بارے میں ذکر بھی کریں گے، بتائیں گے بھی. سب لوگوں کو آپ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اس کے بارے میں جان بھی سکیں اور اس کے جلسے کو دیکھ بھی سکیں. ماشاءاللہ مولا سب کو خوش رکھیں، آباد رکھیں، جھولی بھریں پنجتن پاک کے صدقے میں. یا معین الدین یا الحق یا من الدین یا الحق یا من الدین یا الحق. اور ایک بات اور، اگر یہ کہیں لائیو کے اندر اٹکتا بھی ہے تو میں اس کو ریکارڈ بھی کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں ریکارڈڈ بھی اس کو میں اپلوڈ کر دوں گا تاکہ کہیں دقت کچھ آئے نہیں. اور حضور خواجہ غنی نواز سرکار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام خدام حضرات اور تمام عاشقان اہل بیت، غلامان اہل بیت کی طرف سے اس خدمات کو قبول عطا فرمائیں. حضور غنی نواز سرکار اور آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں خوشنودگی حاصل ہو اور تمام خدام حضرات کی خدمات کو بھی قبول عطا فرمائے. آمین الہی آمین. مولا سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے. جنت البقیع کو جو مسمار کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، تمام آقا نامدار حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت کے روزے اور تمام جانثار باوفا صحابہ اکرام کے روزوں کو مسمار کیا گیا تھا. یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے. اور یہ پروگرام ہے انشاءاللہ ابھی اس کے اندر احتجاج درج کیا جائے گا، بیان بتایا جائے گا. تو انشاءاللہ آپ لوگ اس اور لوگوں کو شیئر بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ لوگ اس چیز سے جڑ سکیں، اس بارے میں جان سکیں. یہ دربار غنی نواز میں تمام خدام خواجہ بھی ہیں، عاشق اہل بیت، عاشق خواجہ غنی نواز، غلامان خواجہ، سب حضور کی بارگاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مولا سب کی غلامی کو، خدمات کو قبول عطا فرمائے. کافی گرمی بھی ہے آج، اس کے باوجود ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہیں. جی بلوندر بلدی مالک اچھا رکھا. ایسی نہیں ہے کہ جب یہاں پر رسول رحمت پروردگار نہ ہوتا ہو. کیا دماغ ہے آپ لوگوں کو، بھی دور سے بھی آ سکتے. رحمتوں اور برکتوں کے دائرے میں ہر موقع کے اوپر تمام یاس مبارک، تمام جشن مبارک، جشن مولا کائنات، جشن امام اصفہان، جشن امام حسن علیہ السلام، جشن سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام تقریبات اس کھاؤ بچی کو. یہ بہن نہیں آتے ہٹیے، آگے سرکار غنی نواز کی بارگاہ میں منعقد کی جاتی ہے. اور تمام حاضرین ان تمام تقاریب کے اندر شرکت کرتے ہیں. تو ہمارا یقینی نہیں بلکہ ایمان کامل ہے کہ جو پروگرام سلطان الہند آقائے رسول حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں منعقد کیے جاتے ہیں، وہ جن کے نام سے بھی ہوتے ہیں ان کی آمد ہوتی ہے اس بارگاہ میں، کیونکہ یہ آل نبی اولاد علی ہیں، یہ سلطان الہند آقائے رسول ہیں، نائب النبی ہیں. تو آج کا یہ جو موقع ہے یہ تقریب الگ قسم کی ہے. یہ آج جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہم لوگ، یہ شہزادی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے روضہ مبارک کو، ان کے گنبد مبارک کو آج سے ٹھیک 100 سال قبل نجدیوں کی حکومت نے وہاں پر مسمار کر دیا. لہذا
आज जितनी भी बारगाहें हैं, जितने भी शहरखान हैं, सैयदाए कायनात के, उन तमाम की बारगाहें इस तरीके से तमाम जगह पर वो रोशन है, बनी हुई है। ये नमाज की बारगाह है जो सैयदाए कायनात के 500 साल के बाद की औलाद इनका मकाम, इनकी शान, इनकी मंजिलत ये है, तो उनका मकाम क्या होगा। तो आज का ये जो प्रोग्राम है ये उस एहतजाज में है कि वो रोज़ा मुबारक जो वहाँ पर इस्तेमाल कर दिए गए उसकी जल्द से जल्द तामीर हो, उसके लिए तमाम लोग जो यहाँ पर जमा है इस एहतजाज के लिए हैं। और हमारा ये यकीनी नहीं, ईमान कामिल है कि जब सैयदाए कायनात की यहाँ पर महबूबी है तो आपकी निगाहें यहाँ पर सही कर लो, आपकी निगाहें करम है। तो जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर हैं मेरा ये ईमान है कि आप उससे बड़ी बात है जो हाजिर यहाँ पर है वक्त तो बाद में पहले रसूल का घर है, अहले बैत उनके बारे में पहरे लगे हुए हैं, वहाँ पर लड़कियों की हुकूमत है। लिहाजा हम सरकार वाली नमाज की बारगाह में यहाँ से ये एहतजाज करते हैं कि जल्द से जल्द सैयदाए कायनात के रोज़े की तामीर हो। और हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम भी जाएं और अपने तरीके से दाम में, दरा में, मज़ा में, सुबह में जिस तरीके से भी हो वो हमसे खिदमत में और इंशाअल्लाह हम वहाँ पर हाजिर हों। आमीन आमीन आमीन। और वो मौका है आमीन कि जब वहाँ पर तामीर हो जाए तो आमीन। जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार करीम नवाज के सब्ते में, शहजादी कौनैन के सब्ते में हम सबको हज्जे बैतुल्लाह और रोज़े रसूलुल्लाह की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएं और उस रोज़े की हाज़िरी का शरफ हमको हासिल हो जिस तरीके से बारगाह करीम नवाज के यहाँ पर हाजिर हैं। तो आप तमाम हज़रात बड़ी अक़ीदत के साथ में इस एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत करें और खुशबू दिए सैयदाए कायनात हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब बारगाह करीम नवाज में सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, नायबुन नबी, आले नबी, औलाद अली, फर्जंद बकूल सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में है बज़्म पाक का उन्वान रोज़ाए ज़हरा। तड़प रहे हैं यही कह के गदायाने अली, तड़प रहे हैं यही कह के गदायाने अली, हमारे दर्द का दरमान रोज़ाए ज़हरा। उरूजे आलमे इस्लाम कर जो चाहता है, उरूजे आलमे इस्लाम कर जो चाहता है, बनाए पहले मुसलमान रोज़ाए ज़हरा, बनाए पहले मुसलमान रोज़ाए ज़हरा। अब मैं शहजादी की बारगाह में इस मनकबत के लिए जनाब सैयद सफदर चिश्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाएं। अबू तालिब सबसे आला दरबार करो आज यहाँ सब मिल के दुआ, इमरान के सदके में या खुदा जी अली सर भाई एहतजाजी प्रोग्राम है ताकि जन्नतुल बकी में शहीद किए गए सारे रोज़े बीबी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा का, साथ में जितने बापा साहबा इकराम उनके हुजूर के अहले बैत के, ये उसके लिए एहतजाजी जुलूस है। जश्न मनाएंगे हम जिस दिन हो जाएगा रोज़ा ज़हरा का तैयार, तुझे रब ने दिया अबू तालिब सबसे आला दरबार। ऐसे हो कोई शहर में
ہم سر بطول کا کیسے ہو کوئی دہر میں ہم سر بطول کا کرتے ہیں احترام پیغمبر بطول کا کرتے ہیں احترام پیغمبر بطول کا جا کر ذرا انور بطول کا قرآن سے کم نہیں رکے انور بطول آپ جو لوگ لائیو آتے ہیں اپنے گروپ پہ شیئر کر دیجیے تاکہ دو لوگ اس پہ بیٹے شباب خلد بدر ختم مرتنی سرتاج کائنات ہے شوہر بطول کا کریے طواف کعبہ مگر یہ بھی سوچئے ہے آبرو باب حرم در بطول کا اس دین کا وقار گھٹائے گا کیا کوئی جس دین پر لٹا ہے ہرا گھر بطول کا جس دین پر لٹا ہے ہرا گھر بطول کا روٹی کے بدلے آیتیں قرآن لے آئی ہیں روٹی کے بدلے آیتیں قرآن لے آئی ہیں کیا مرتبہ ہے عرش کے اوپر بطول کا اپنے حسین کا تمہیں سائے بنا دیا اپنے حسین کا سائے بنا دیا فضل کرم ہے خاص یہ تم پر بطول سلام اللہ علیہ سلام اللہ یہ سارا سبق خواجہ معین سے ہی ملا ہے یہ سارا سبق خواجہ معین سے ہی ملا ہے شکر خدا کا ہمیں حق بات پتا ہے جب سے بارگاہ غریب نواز سے یہ احتجاج جنت البقیع کے لیے یہ آواز بلند کی جا رہی ہے
کافی سارے لوگ جو کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، عاشق رسول ہیں، عاشق اہل بیت ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ جنت البقیع میں کیا ہوگا۔ تو یہ فرش بچھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تمام لوگوں میں بیداری پیدا ہو، اور یہ ذکر صرف یہیں تک محدود نہ رہے، کیونکہ یہ بری نواز کا دربار یہ مرکز ہے پورے بر صغیر میں تمام مسلمانوں کا، لہذا جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں تک یہ میسج پہنچ رہا ہے، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو جب لوٹیں تو وہاں پر یہ ذکر کریں، دعا کریں، تمام لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اور جو لوگ ویڈیو کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی یہ کوشش کریں کہ 8 شوال کو وہ کالا دن ہے کہ جب شہزادی کا روزہ مسمار کیا گیا، یہ تمام لوگوں کو بتائیں، کیونکہ جب تک بیداری پیدا نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ سے عشق اور دامان زہرا چھوڑ کر، مصطفیٰ سے عشق اور دامان زہرا چھوڑ کر، یہ نمازیں وہ ہیں جو پڑھتے ہو سجدہ چھوڑ کر، یہ نمازیں وہ ہیں جو پڑھتے ہو سجدہ چھوڑ کر، اور در بدر پٹکوں کے ذلت کی ملے گی ہر طرف، فاطمہ زہرا کے بچوں کا وسیلہ چھوڑ کر، روزہ زہرا کی ہو تعمیر اب کبریا، روزہ زہرا کی ہو تعمیر اب کبریا، انبیاء زہرا کو آئے عرش اعلیٰ چھوڑ کر، اور ہم علی والے نکلتے ہیں بڑی ہی شان سے، مشکلیں چلتی ہیں خود ہی اپنا رستہ چھوڑ کر، اور اپنی جنت تو یہی ہے فرش پہ فضل معین، اپنی جنت تو یہی ہے فرش پہ فضل معین، ہم کہاں جائیں بھلا دربار خواجہ چھوڑ کر، ہم کہاں جائیں بھلا دربار خواجہ چھوڑ کر، یہ وہ دربار ہے جو جنت سے کم نہیں ہے۔ اور جنت البقیع میں جو ایک روضہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، وہ ذات پاک ہیں کہ جو جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہیں، جن کے قدموں میں ان 2 سرداروں کی جنت ہے، جن کا نام، ایک کا نام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، ایک کا نام امام حسین علیہ السلام ہے۔ ان جوانان جنت کے سرداروں کی جنت جن کے قدموں میں ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب میں سید تصدق حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور شہزادی کی بارگاہ میں ذکر قرآن سب کا ہوا ہے، مگر فاطمہ ہے، اپن کے تن کو بنا کر خدا نے کہا ہے مجسم مشیت میری مصطفیٰ، میری مرضی کا مالک علی مرتضیٰ، میری قدرت حسین و حسن فاطمہ، خلق پانچوں کو میں نے کیا ہے، مگر فاطمہ ہے، ارے تجھ سے کھل جائے گا پر حدیث قصہ، اس طرح پر یہ سر کا تعارف ہوا، رب نے ثابت یہ حکم فاطمہ سے
یا جتنے ہیں سارے شان ہے ملک کے بادشاہ عمران ہے جبرائیل امین کیا دربان ہے سب کا اپنی جگہ پر دباؤ ہے مگر فاطمہ فاطمہ نے ایک پیغام پاس جائے تجولی میں بھی ہوں اس بھی جی علی اظہر بھائی انشاءاللہ دعا کریں میرے دادا حسین ابن علی جن پر مولا دربار بند ہو گیا ہے 4 بجے کھلے گا ماں میری بھی تو بڑا ہے مگر فاطمہ فاطمہ مگر فاطمہ فاطمہ احتجاج رسول خدا ہے احتجاج رسول خدا ہے قبر فاطمہ کی کہاں ہے قبر فاطمہ کی کہاں ہے دیسی خیر البرا کی رلائی گئی اور باد نبی وہ سزائی گئی ساتھ چادر میں جو چھپائی گئی اور 40 قبریں بنائی گئی سب گنبد کی جو بات رضا ہے قبر فاطمہ کی کہاں ہے ابتداء میں وہی سے یہ ظاہر ہوا بغض کتنا نصیب سے باہر ہوا جب شکستہ وہ روزہ طاہر ہوا پھر زیارت سے محروم ظاہر ہوا سب کے روزے کا نشان ہے قبر فاطمہ کی کہاں ہے نل گئے شمر میں 2 عید ہوا اور بیابان میں تو شہید ہوا کوئی دین خدا کی نبی ہوا کربلا کا جو شاہ حمید ہوا اس کا روزہ بھی رکھتے جنا ہے قبر فاطمہ کی کہاں ہے آمین آمین الہی آمین الہی آمین ہو جائے سارے آمین الہی آمین پھر سے مجھے ہدایت کی جاری آمین ہم تصدق کریں تم اپنی جان آمین کیس پور سے خواجہ دیا ہے جناب آ جاؤ آگے آ کے دیکھو آپ بھی کریں وعلیکم السلام ہر فاطمہ زہرا کی عجب شان کا گھر ہے ہر فاطمہ زہرا کی عجب شان کا گھر ہے یہ منزل ہے وہیں کی یہ قرآن کا گھر ہے یہ منزل ہے وہیں کی یہ قرآن کا گھر ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنجمہن میں کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنجمہن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن
جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، اس طرح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے. مخلوق کی بس آخری سرحد نظر آیا، ممکن نہیں امت کی قیاس آل نبی پر. یہ لوگ الگ لوگ ہیں، گھر الگ گھر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دینے ہیں اکثر. انسانوں کی تقدیر فرشتوں کے مقدر، بے شک. راہب کو کئی ڈال اسی گھر سے ملے ہیں، فطرت کو پروبال اسی گھر سے ملے ہیں. کہتی ہے جس کو شافعِ محشر وہ فاطمہ، کہتی ہے جس کو شافعِ محشر وہ فاطمہ، ہے حسن حسین کی مادر وہ فاطمہ، بے شک. ہے جو حسن حسین کی مادر وہ فاطمہ. بیٹے کے جس کا آہ کٹا سر وہ فاطمہ، بیٹی کی جس کی چھین گئی چادر وہ فاطمہ. کیا مصیبتیں صحیح امت کے واسطے، آئیں گی روز محشر شفاعت کے واسطے، آئیں گی روز محشر شفاعت کے واسطے. السلام. وعلیکم السلام. یہی جذبہ، یہی عقیدہ حضور سرکار کریم نواز نے دیا ہے. ایک فرد کا ایک بچے کا، لیکن وقت کی جو کمی ہے لہٰذا اب بتاؤ خوشبو آ رہا ہے ویڈیو صحیح ہے؟ تھوڑا گرم ہو رہا ہے اس لیے آ رہا ہے، دقت ہو رہی ہے. آتی ہے یہ سدائے مزار رسول سے، آتی ہے یہ سدائے مزار رسول سے، امت کیوں پھر گئی ہے یہ میرے سکول سے. کیوں میری لاڈلی کا شکستہ ہے یہ مزار، کیا دشمنی جہاں کو ہے میری بطول سے، کیا دشمنی جہاں کو ہے میری بطول سے. یہ سوال حشر کے میدان میں تمام مسلمانوں سے، تمام امتیوں سے ہوگا. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کانفرنس کرنے سے یا احتجاج کرنے سے کیا کوئی اثر ہوگا؟ کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے لکھنؤ میں بھی ایک کانفرنس تھی، کئی سارے میسیجز آئے لوگوں کے کہ اس کانفرنس بہت اچھی بات ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، لیکن کیا اس کا کوئی اثر ہوگا؟ تو لہذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جھونکا گیا، ایک پرندہ، ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک ایک بوند لیتے اس آگ میں ڈالنے لگے. جب اس سے سوال کیا کہ تیری اس ایک بوند سے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، تو اس پرندے نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک بوند سے بجھنے والی نہیں ہے یہ آگ، لیکن حشر کے میدان میں جب اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے میں مجھے پیش کیا جائے گا، یہ مقدمہ لگے گا، تو میں ان میں شمار کی جاؤں گی جو آگ بجھانے والوں میں تھے. تو اس دنیا میں کونے کونے میں جہاں بھی مومنین بستے ہیں، اجمیر شریف میں سید زاکان یہ جو احتجاج کر رہے ہیں، ہم سب اسی چڑیا کی مانند ہیں کہ جب حشر کے میدان میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ہم سب ان میں شمار کیے جائیں گے جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے روزے کی تعمیر کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کر رہے تھے. یہ وہاں کی تیاری ہے. اب میں علامہ سید کامران چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور بی بی صاحب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ میں والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
ایک غیر مسلمان ہندو کے جناب سیدہ کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ ذیشان میں پیش کیے گئے ہیں۔ شاعر کا نام ہے چودھری دلو رام چودھری، یہ پارٹیشن کے پہلے کے شاعر ہیں۔ کہتے ہیں اہل ذوق کی سماعت کے اشعار ہیں اور اہل مبدت کے نظر کے اشعار ہیں۔ کہتے ہیں سیدہ کا یہاں ہے جہاں مزار، کہتے ہیں سیدہ کا یہاں ہے جہاں مزار، کرسی و عرش اس کی فضیلت پہ ہے نثار، کرسی و عرش اس کی فضیلت پہ ہے نثار، میدان حشر ہوگا اسی جا سے آشکار، میدان حشر سب سے پہلے وہاں سے شروع ہوگا، میدان حشر ہوگا اسی جا سے آشکار، بچھے گا وہاں پہ تختے خدا بندے روزگار، بچھے گا وہاں پہ تختے خدا بندے روزگار، اور دربارے ذوالجلال ہے مقام بقی ہے، دربارے ذوالجلال ہے مقام بقی ہے، کیا جنت البقی کی شان رفیع ہے، کیا جنت البقی کی شان رفیع ہے، سب کچھ یہ فاطمہ کے تصدق ہے بے گمان، سب کچھ یہ فاطمہ کے تصدق ہے بے گمان، ورنہ کبھی تھے اس پہ مدارے یہودیاں، مگر کبھی اس پہ تھے مدارے یہودیاں، اور کیا بتائے رسول کی شان جلیل ہے، کیا بتائے رسول کی شان جلیل ہے، بابا رسول پاک ہے دادا خلیل ہے، بابا رسول پاک ہے دادا خلیل ہے، اور بہت عقیدت کے ساتھ کے شعر کو رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورے عقیدے کی ذمہ داری کے ساتھ کے شعر کو رہا ہوں، عیسیٰ بھی ایک ان کی شفا کا خلیل ہے، سبحان اللہ، پوری ذمہ داری کے ساتھ عیسیٰ بھی ایک ان کی شفا کا خلیل ہے، رکھو اعتقاد کیوں تجھے فکر دلیل ہے، رکھو اعتقاد کیوں تجھے فکر دلیل ہے، عیسیٰ بھی ایک ان کی شفا کا خلیل ہے، رکھو اعتقاد کیوں تجھے فکر دلیل ہے، اور پورے دل فلک برے زہرا کی خاک ہے، پورے دل فلک برے زہرا کی خاک ہے، پردہ درود اس پہ خود خدا بند پاک ہے، پردہ درود اس پہ خود خدا بند پاک ہے، اور معصومہ ہے کہ حرمت حوا ہے فاطمہ، معصومہ ہے کہ حرمت حوا ہے فاطمہ، دنیا میں شہزادی دنیا ہے فاطمہ، خاتون خلد مریم کبریٰ ہے فاطمہ، خاتون خلد مریم کبریٰ ہے فاطمہ، صدیق ہے بطول ہے زہرا ہے فاطمہ، صدیق ہے بطول صدیقہ ہے بطول ہے زہرا ہے فاطمہ، سب عورتوں میں ایسی فضیلت کس کی ہے، بیٹی بنی بیٹی نبی کی اور وہ زوجہ علی کی ہے، آئی ہے اس کو چادر تطہیر یہ کہو، آئی ہے چادر تطہیر اس کو یہ کہو، عفت کا ملک کس کی ہے جاگیر یہ کہو، عفت کا ملک کس کی ہے جاگیر یہ کہو، اور منظر حق کو کس سے ہے توقیر یہ کہو، منظر حق کو کس سے ہے توقیر یہ کہو، بیٹے ہیں کس کے شبر و شبیر یہ کہو، بیٹے ہیں کس کے شبر و شبیر یہ کہو، اور آخری شعر ہے تکریم کس کی گھر میں جناب علی نے کی، تکریم کس کی گھر میں جناب علی نے کی، تعظیم کی کس نے برسر منبر پر نبی نے کی، تعظیم کس کی برسر منبر پر نبی نے کی۔ تمام سامعین ناظرین حضرات، آج کا یہ پرعلم
जवाल मुकर्रम ब्लैक डे के नाम से मुसम्मा इसलिए है कि अक्सर हाजिरीन जो बारगाह गरीब नवाज में ज़ियारत के लिए आते हैं उन्हें ज़रूर जो घरों में पाक सुल्ह से हैं उनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है, जिनकी तालीम नेकोकार से हुई उनके दिलों में मोहब्बत अली की है। मगर बहुत सारे बेचारे ऐसे भी हैं जिनकी दस्तार सरों पे है, बेचारों के दस्तार सरों पे है और उन्हें ये मालूम ही नहीं कि हशर किसके साए में है। मैं क्योंकि ये मजमा अहले ज़ौक़, अहले नज़र, अहले फिक्र, अहले बसीरत, अहले मुवद्दत, अहले मुअद्दत, अहले मोहब्बत और बिलखुसूस खुदा साहिबान गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज की खमीर से इस रोटी की खमीर में हमको जो तासीर अता हुई है वो मुवद्दत अहले बैत अज़हार है। ये हर खानकाहों में नुमाया हमारा जो किरदार है, हिंदुस्तान फर्र सगीर में बेशुमार खानकाएं हैं मगर जिक्र अहले बैत में मुमताज और मुनफरिद जो अजमेर शरीफ है वो दीगर खानकाहें नहीं। इसकी वजह हकीकी है कि गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल भी हैं, इब्ने बतूल भी हैं। जन्नतुल बकी, जन्नतुल माला, हरमैन शरीफैन के आंख का तारा, जन्नतुल बकी में जो आले साऊद आले यहूद ने, नजदी सलफी वहाबियों ने जो मिस्मार की एक नापाक कोशिश की और उसके तहत बड़े बड़े अकाबिरीन अहले बैत जिनमें खुद जनाबे सैयदाए कायनात सलामुल्लाह तआला अलैहा का मज़ार अक़दस मौजूद है और उस पर कुब्बा मौजूद था, उसको मिस्मार किया है। इब्ने बतूता लिखता है कि जब मैं सफर हिजाज पर था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबदे अक़दस के बाद जो सबसे रफ़ी और बुलंद रोज़ा था वो जनाबे सैयदा साहिरा सलामुल्लाह तआला अलैहा का था। इब्ने बतूता लिखता है कि जनाबे सैयदा का मज़ार अक़दस गुंबदे मुबारक, गुंबदे खजरा के बाद सबसे रफ़ी और अजीम था, जिसे इन नासूरों ने, नापाक बनु उमय्या की औलादों ने तेरे खाक कर दिया। इस वक्त मैं जिन एहसासात का हामिल हूं उस पर मजीद कुछ अपनी खिताबत नहीं करना चाहता या फज़ाइल व मनाकिब नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ये मनसब मसाइल पढ़ने का है ना कि मनाकिब और फज़ाइल पढ़ने का है। क्योंकि जनाबे सैयदा का रोजे की तौहीन हुई है, ये ऐन मुतरादिफ है कि जनाबे सैयदाए कायनात की जात की तौहीन। किसी के मज़ार पर, एक आम मुसलमान के मज़ार पर जाकर बैठना या वहां बेजा गुफ्तगू करना कब्रिस्तान है मुस्लिमीन में, इसमें कोई फिरका मेरे ख्याल से अलग थॉट्स या अलग फिक्र नहीं रखता। आमतुल मुस्लिमीन के कबूर में जब जाए तो अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर कहें और वहां जाके खामा फरसाई न करें, बेवजह गुफ्तगू न करें और वहां चढ़ चढ़ के रोजे पर मरे हुए को ईज़ा रसाई न करें। ऐसा तसव्वुर इस्लाम ने क्यों दिया है? ऐसा तसव्वुर इस्लाम ने इसलिए दिया है कि जिसका ईमान और इस्लाम पे खातिमा हुआ है तुम उसे मुर्दार कहते हो, इस्लाम जिंदा कहता है। और जिंदों को ईज़ा रसाई कब्र में भी होती है। जनाबे सैयदा उन मोमिनीन की, उन अइम्मा ताहिरीन की माँ है, ये जिंदा और जावेद हयात इनकी जिंदगी है। जब इनके रोजे को मिस्मार किया गया है तो ये सैयदाए कायनात की को नहीं बल्कि जनाबे रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को इनका होता है। इस मुनासिबत से जो ये इजलास रखा गया है, तमाम मोमिनीन जो इस वीडियो के जरिए यहाँ पर जो बैठे हैं, नाज़रीन और सामीन हज़रात, हम बहुत खुशबख्त हैं कि हमें ये तजुर्बा और ये एहसास हुआ है
کہ جنت البقیع جب ہم حاضری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جب بے نام و نشان قبر کو دیکھتے ہیں تو وہاں بے نام و نشان قبر کا ہمیں جب پتہ نہیں ہوتا. میں یہاں پہ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس امت محمدی کو جو نام و نشان ملا ہے وہ جناب سیدہ کے تصدق سے ملا ہے. آج انہی کی قبر بے نام و نشان پڑی. اس امت کو جو اعزاز حاصل ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے امت، سردار کی امت سردار ہے، سردار کی امت سردار ہے. تم نیکی کی خیر خواہی کی دعوت دینے نکلے ہو اور بدی سے بدکاری سے روکنے نکلے ہو. اگر یہ اعزاز امت کو حاصل ہے تو اسی بے نام و نشان قبر کے تصدق حاصل ہے. میرے پاس یہ تحریر موجود ہے کہ میں نے اپنے جذبہ ایمانی سے آج یہ تحریر لکھی ہے کہ اس شخصیت کی تحریر ہے جنہیں آغا شوریش کاشمیری کہتے ہیں. کہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے تحریک انقلاب، تحریک آزادی اور تحریک ختم نبوت میں پیش رہے. یہ علمی مجلس بھی ہونا چاہیے تاکہ ہمارا پیغام یہ جائے. بڑی قوم ایک جماعت کہتی ہے جن کے یہاں کالے ٹیکے ہیں، اونچے پائنٹے ہیں، نمازوں میں مستغرق ہیں، مگر آج یہ ہے کہ قرآن حلقوم سے نیچے نہیں اترتا ہے. وہ ہمیں کہتی ہے یہ جاہلوں کی قوم ہے، یہ جاہلوں کی جماعت ہے، اس لیے ایسی بات کرتی ہے کہ تمہاری جماعت کا آدمی ہے، تمہارے فکر و اعتقاد کا آدمی ہے. آغا شوریش کاشمیری جس نے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کے خطبات نقل کیے ہیں، جو جامع مسجد پر اور لال قلعے پر کیے ہوئے ان کے جو آخری خطبات ہیں تقسیم ہند سے پہلے، وہ شوریش کاشمیری ہمارے جو اس مجلس کا مقصد و منشا ہے وہ اس پوری تحریر کا ہے کہ وہ اگر دل کی کانوں سے سنی جائے تو اشکبار ہو جائیں گے. اللہ اکبر لکھتے ہیں، اور سے سنیے گا، یہی میرا خطاب بھی ہے، یہی میری تقریر بھی ہے کہ دیوبندی جماعت کے فکر و نظریات کے عالم ہیں، صحافی ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، خطیب ہیں، جو اہل علم کی جماعت ہے شوریش کاشمیری کے ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتی. دیکھو کیا لکھتے ہیں کہ جنت البقیع جو خاندان رسالت کی 2/3 افراد کی مدفن شروع اسلام کے درفشندہ چہروں کی آخری آرام گاہ ہے. 2/3 اہل بیت یہاں مدفن ہیں اور ان انگنت شہدائے اسلام، صلحائے امت اور اکابرین دین کا سفر آخرت کی منزل ہے. ایک ایسی اہانت، ایک ایسی توہین کا شکار ہے کہ دیکھتے ہی خون کھول اٹھتا ہے. یہ دیوبندی کہہ رہا ہے جنہیں آپ سلفی کہتے ہیں، جماعتی تبلیغ کہتے ہیں، کہتے ہیں دامن یزداد چاک کرنے کا حوصلہ نہیں، دامن یزداد شکوائے یزدہ کرنے کا حوصلہ نہیں، بلائے سلطانی کی رسائی نہیں کہ بادشاہ وقت کو جا کے احتجاج کر کے کہتے بلائے سلطانی تک رسائی ہماری نہیں. اور اپنا گریبان چاک کرنے سے فائدہ ہی کیا، اپنا گریبان چاک کرنے سے فائدہ کیا. انہی ذرہ برابر احساس نہیں، ان آل سعود کو ذرہ برابر احساس نہیں کہ اس مٹی میں کون سو رہے ہیں. رسول مقبول کے لختے پارے ہیں، ان کے نور نظر اور نور نظر کے چشم و چراغ ہیں. ان کے نور نظر جناب سیدہ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے چشم و چراغ ادھر سو رہے ہیں. عرب ہیں کہ قبریں ڈھاتے ہیں اور محل بناتے ہیں. یہاں ہمارا منشا عرب کا خرابی ہے، عرب کے اہل عرب میں جو بادشاہ ہے ان کی خرابی ہے. لعنت ہو آل سعود و آل یہود پر، لعنت ہو یزیدیوں پر، مروانیوں پر، امویوں پر کہ جو محل بنواتے ہیں اور قبریں مسمار کرتے ہیں. کہتے ہیں مجھ پر کب کپی داری ہو گئی، بید لرزاں کی طرح کانپنے لگا، دل یوں ہو گیا جس طرح کنویں میں خالی ڈول ٹھٹھراتا ہے. ہاں دائیں طرف بنت رسول ہیں، امام حسن
ذاکر ہیں، امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے کہ اپنے ماں کی گود میں ہے. ہائے 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 ہائے، تصور ہے یہ کیچا آدمی نے کہ اپنی ماں کی گود میں ہے، اور جو کربلا میں رہ گئے تھے ان کی جدائی کا حزن ماں کی قبر سے محسوس ہو رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جو کربلا میں رہ گئے، ارے جنہیں تو دفن ہونے کی بھی فرصت نہیں ہوئی، جن کے مسلح لاشوں کو پائمال کیا گیا، ارے وہ جدائی سیدہ کے قبر سے محسوس ہوتی ہے ان کربلا والوں. کاشمیری لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں محسوس ہو رہا ہے شوہر نجف اشرف میں ہے اور باپ کو سامنے کے بیچ میں چند مکان حائل ہیں. جو مدینہ المنورہ گئے ہوں، جب سلام پیش کرتے ہو سیدہ کی بارگاہ میں، تو عربوں کے چند مقام، مقامی عربوں کے چند مقام اور فاصلے پہ گنبد خضرا ہے. کہتے ہیں کہ چند فاصلے پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، اور ادھر جناب سیدہ کا مدفن گاہ ہے، اور درمیان میں کچھ گھر ہیں. اور کہتے ہیں دنیا والوں نے مرنے کے بعد بھی دیواریں کھینچ دی، میں چپ چاپ خاموش کھڑا رہا. جواب، یہ لوگ جو مسلمان ہیں، اللہ کے رسول جب سوال کریں گے میری اولاد کا تم نے میرے خاندان کے جانے کے بعد کیا کیا تم نے میرے جانے کے بعد؟ بنت رسول کے قبر پر میں بے دست و پا کھڑا رہا. محفیت یہاں تک پہنچ گئی، اس طرح گم ہو گیا خیالوں میں کہ وہ آواز ہی نہیں رہا. آگے منجمد ہو گئی اور قبر پر میں بے دست و پا کھڑا رہا. آنسوؤں کی طغیانی رک گئی، آنسوؤں نے بھی اب تو ہاتھ جوڑ لیے کہ نہ رہے. اب نام ہے آنسوؤں کی طغیانی پھنس گئی. ملک عباس نے آقا صاحب سے فاتحہ پڑھنے کو کہا. ملک عباس اس دور کا گورنر شاہ فیصل کے دور میں 14 دن کے سفر پر حجاب رکھ کر کشمیر نکلے تھے، اور ان کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے کہ شب جائے کہ من گودم، شب جائے کہ من گودم کتاب ہے. اب 221 یا 201 صفحہ ہے اس پر یہ رکھا. 14 دن کی مسافرت میں بادشاہ وقت نے، اس وقت بادشاہ ملک عباس نے جو گورنر تھا، اس نے کہا فاتحہ پڑھیے جناب. آپ نے کہا میں پوری طرح ہی چکا ہوں، کیا انہیں ہمارے ہاتھوں کا احتیاط ہے؟ میں فاتحہ پڑھوں ہاتھوں سے؟ کیا انہیں ہمارے ہاتھوں کی ضرورت ہے؟ کیا ہماری دعائیں اور کیا ہماری مغفرت ہے؟ کیا ہم مغفرت کی دعا کریں گے اور کیا ہماری دعاؤں میں اثر؟ تو خود ان کا محتاج ہے. ملک عباس تو خود ان کا محتاج ہے، ہم خود ان کے محتاج ہیں. ہم کیا ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کریں؟ آگے لکھتے ہیں ہماری مغفرتیں ان کے بدولت ہوں گی. اور فاطمہ تو اپنی کربلا میں ہیں. تیرے باپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے تجھے اب تک ستایا، تیرے باپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے تجھے اب تک ستایا. تیری کہانی زخموں کی کہانی ہے. تیرے ابا کی امت تیرے اولادوں کو ہمیشہ ستایا. ارے یہ تیرے والد کی امت ہے. جناب سیدہ آپ کے والد کی امت نے آپ کے بچوں کو ہمیشہ ستایا. اور بڑا سختی جملہ لکھ رہے ہیں، آج 14 صدیاں ہونے کو ہیں، تیری اولاد قبروں میں ستائی جا رہی ہے. تیری اولاد قبروں میں ستائی جا رہی ہے. آل رسول شہید ہو گئے جب تک زندہ رہے. ہر ایک نے جامع شہادت دیا. معاندوں کی تلواریں ہمیشہ بے نیام ہیں. معاندوں کی دشمنوں نے اہل بیت کی تلواریں ہمیشہ بے نیام رہی. اور کہتے ہیں جب تلواریں رحلت کر گئی تو قلم تلوار ہو گئی. جب تلواریں بے نیام تلواریں جن سے آپ کو قلم کیا سر، جب وہ بے نیام تلواریں ختم ہو گئی تو قلم تلوار بن گئے. ہائے ہائے آخری ہچکی بند ہو گئی، آنکھوں کی منہ تم گئی. اور آگے کہتے ہیں مدینہ یونیورسٹی، مدینہ المنورہ میں بڑی یونیورسٹی
بڑے بڑے علماء وہاں سے سند لے کر آتے ہیں کہ بڑے عابد ہیں. مدینہ یونیورسٹی کے علماء نے کہا، کیا کہا، ان سے بات ہوئی علامہ شعیب کاظمی، اب سننے کا مقام یہ ہے جو اب بول رہے ہیں وہ میں آپ دیتا تھا. میں نے کہا اربوں کو کیا ہو گیا، جو بندی کہہ رہا ہے اربوں کو کیا ہو گیا. ان کے مزارات کی بے حرمتی ان کے نزدیک قرآن و سنت ہے. ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و عترت کی مزار کی بے حرمتی قرآن و سنت ہے. کیا لوگوں کو کیا دکھتے ہیں؟ کیا انہیں روحوں کی سفینے کی عظمت کا اندازہ ہے؟ روحوں کے سفینے کی عظمت کا اندازہ ہے لوگوں کو کہ یہ اس بار کرتے ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں آل سعود جواب میں مدینہ یونیورسٹی کے علماء کہتے ہیں جو ان کا ہمیشہ شکوا رہا ہے کہ جاننا ضروری ہے اس کا پس منظر کیا ہے. انہوں نے گرانے کی جو تحریک شروع کری وہ کیا کہہ کر شروع کری، یہ جنت البقیع مسمار کیا کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ آل سعود سے پہلے بہت بدعتیں تھیں، گمراہی تھی اور صرف انتہا کو پہنچ چکا. یہ ان کی 3 دلیلیں ہیں. یہ 3 دلیلیں گمراہی، بدعت اور شرک، یہ 3 چیزیں ایسی پھیل گئی تھی اہل عرب میں کب آل سعود کے آنے سے پہلے. یہ برٹش اسپائی ایجنٹ ہیں برٹشرز، اور آج بھی ان کے حالات، ان کے اعمال، ان کی تحریکات، ان کے تجربے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ قدم اور آگے بڑھ گئے. یہ آل سعود کے ایجنٹ، آل سعود کے ایجنٹ ہیں. کہتے ہیں کہ بدعت، گمراہی اور شرک کی وجہ سے ہم نے ہمارے علماء نے استعمال کیا. جواب دینا اب کہ صرف اہل بیت اطہار کی محبت ہی ایسا جواب دے سکتی ہے. قرآن و سنت وجہ ہے، مگر قرآن و سنت وہ بھی پڑھتا ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے. اب یہاں جس کا سینہ لبریز ہے اہل بیت کی محبت سے وہ اس کا جواب دے گا. اور جواب دیا. کہتے ہیں منطق کے ڈھیر الگ کر دو، یہ تمہاری منطقیں ہیں، اسے الگ پھینک دو، اسے الگ کر دو. سوال اتنا ہے اس بدعت کا اور اس شدت میں کیا راستہ، کیا رشتہ؟ وہ بدعت کی تو تم یہ شدت کرو گے، یہ شدت کرو گے، اس شدت کے ساتھ، اس بدعت کے ساتھ یہ شدت ہے. کہتے ہیں گمراہی کو روکنے کے آڑ میں بے حرمتی کرو گے، بے حرمتیاں جائز ہو جائیں گی. کہنے لگے بہت بھاری جملہ ہے ہم سب کے لیے، یہ ہمارے لیے عشق آموز بات ہے، سبق آموز بات ہے. کہتے ہیں کیا عشق کا نام عربوں کی لغت میں شرک ہے؟ کیا عشق کا نام عربوں کی لغت میں شرک ہے؟ کیا ان کے یہاں سرے سے یہ لفظ موجود ہی نہیں؟ یہ عشق سے بے پایا لوگ جنہیں عقیدت ہی نہیں ہے اہل بیت سے اور اہل بیت کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے یہ گمان کرنا کہ ہم ان کے اہل بیت میں لبریز ہیں اور ان کے لیے اپنی جانیں قربان کریں، انہیں کب گوارا ہو سکتا ہے؟ شورش کاشمیری کہتے ہیں کیا عشق بھی بدعت ہے، عشق بھی گمراہی ہے، عشق بھی کفر ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ عرب کی سرزمین پر عشق نام کا لفظ ہی نہیں ہے تو پھر وجہ عشق نہیں ہے، لوگ عشق سے خالی ہو. آخری پہنچ رہا ہوں، آخری بات کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ بن کے ابھی تک ان کے دلوں میں بنو ہویا. یہ جملہ تھا. کہتے ہیں کہ دوائیاں ڈالنے کے بعد سانپ دل سے باہر نکلتا ہے. چھوٹے چھوٹے جانور جب کیٹ ناشک ڈالی جاتی ہے تو کیٹ ناشک سے مرے ہوئے دکھتے ہیں. اس امت میں ایماندارانہ بات یہ ہے کہ ادب سے ابد تک اگر کوئی منافقین کے لیے کیٹ ناشک ہے تو محمد اہل بیت. یہ کیٹ ناشک بنو امیہ کے دل میں محبت رکھے ہوئے ہیں، یہ بنو امیہ کی تحریکیں چلا رہے ہیں. اسے قرآن و سنت کا نام نہ دو، قرآن و سنت کا نام نہ دو. یہ بنو امیہ کی ٹیم ہے 1470 سال سے اور دل میں محبت بسا رکھی ہے. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں
ہاں دیکھو مدرسے سے پڑھنے والوں، میں نہیں کہتا کہ سب مدرسے ایسے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سب داڑھی والے ایسے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سب دستار اور جبہ اور عامے والے ایسے ہیں۔ ہاں ایسے ہی غلامان اہل بیت بھی ثابت ہوئے ہیں، انہی نیتوں میں، انہی لباسوں میں اہل بیت کے چاہنے والے بھی موجود رہے ہیں۔ ہر صدی میں انقلاب اگر اہل بیت کے نام سے برپا ہوا ہے تو قرآن و سنت کے صحیح عالموں سے میں کہنا چاہتا ہوں، تم جب نعرے لگاؤ گے بنو میاں کے، تم جب شام کے بازاروں میں شامی کباب کھاؤ گے تو مدینے کی ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے چلیں گے؟ میں کہنا چاہتا ہوں بہت کچھ مقرر ہوتے ہوئے اس چیز سے کہ ہمارا اعلان نہیں ہے، غریب نواز کا اعتقاد ہے کا حسین بادشاہ، کیا نعرہ لگے گا تو اہل بیت کا لگے گا، کیا نعرہ لگے گا تو نعرہ تکبیر لگے گا، کیا نعرہ لگے گا تو نعرہ رسالت لگے گا، کیا نعرہ لگے گا تو وسیع مرسلین، وسیع نبی نے کہا وسیع مرسلین، تمام نبیوں کا وارث، تمام نبیوں کے وسیع حیدر کرار سے نعرہ لگے گا۔ اس لیے کہ جب یہاں پر طوفان اٹھتے ہیں تو رخ طوفان بدل جاتا ہے، جب یہاں پر قانون پاک ہوتے ہیں اور غریب نواز کے دامن کی بات آتی ہے، غریب نواز کے عزت کی بات آتی ہے، غریب نواز کے حرمت کی بات آتی ہے تو غریب نواز کی ٹھوکروں سے وہ طوفان سب ہو جاتے ہیں۔ وابستہ ہو اہل کربلا سے، یہ امیہ کی داستان جو تم نے چلا رکھی ہے، گھر سے تم جناب سیدہ کی بارگاہ میں لاکھ سلام پڑھتے ہو، مردود ہے تم پر وہ سلام اگر تمہارے دل میں عشق بنو امیہ ہے، بالکل کھلی بات۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج ان کی قبر بے سایہ ہے، بے شامیانہ ہے، بے چھت ہے، بے نام و نشان ہے۔ یہ جملہ ہے اس جماعت کے لیے، اس محفل کے لیے کہ کل روز محشر جب حکومت کے نافرمان عاصی مسلمان تمام عالم نفسا نفسی کے شکار میں ہوں گے اور نصف نہار کا آفتاب جب اس قدر تیز ہوگا کہ سر کھولتے ہوں گے، پیروں میں چھالے پڑے ہوں گے اور جسم لرز رہے ہوں گے، کپڑے پہنے ہوں گے، کپڑے چل جائیں گے، وہاں کس ردا کا سہارا لوگے؟ وہاں اسی ردا کا سہارا لوگے کہ جس کی ذریت کو تم نے، جن کے لاشوں کو مسلا تپتے ہوئے دیکھ پر چھوڑا، وہی جناب سیدہ کائنات کی رضا تمہارے سروں پر ہوگی اور ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی چل رہی ہوگی اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت کریں گے۔ ارے امتیوں یہ یاد رکھو، یہ صرف ایک مزار کا کانسیپٹ نہیں ہے، مزار کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ اینٹیں لگا دی، گاڑا چورا پتھر، یہ نہیں ہے، یہ نقش و نگار نہیں ہے، یہ ماربل نہیں ہے، یہ ہماری جانیں ہیں، ہمارے ایمان کی جانیں ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اور اس سے بڑھ کر ہم عاصیوں کے لیے باعث شفاعت ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں صرف ایک قبے اور مزار کے لیے نہیں، یہ جناب سیدہ اور آپ کی اہل بیت، آپ ذریات اولاد اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب باوفا جو محمد ہیں ان کی نام پہ کر رہے ہیں۔ اپنی بات کو رخصت کرتے ہوئے انہی کے شعر پڑھتے ہوئے آخری اپنا بند کروں گا اس کلام کو۔ کہتے ہیں اس سانحے سے گنبد خضرا ہے پرمنار، اس سانحے آج یہ جو ہم دیکھ منا رہے ہیں، اس سانحے سے گنبد خضرا
حال دل میں کھٹک نظر میں سمٹ گیا، دل میں کھٹک ہے نظر میں سمٹ گیا، اس جنت البقیع کی تعظیم کا خیال، اس جنت البقیع کی تعظیم کا خیال، اور طیبہ میں کی ہے آل پیمبر پہ ابتلا، ابتلا مطلب مصیبت، طیبہ میں بھی ہے آل پیمبر پہ ابتلا، اس ابتلا کے خاطر کونین ہے نڈھال، اس ابتلا کے خاطر کونین ہے نڈھال، ارے سوئے ہوئے ہیں ماں کی لحد کے آس پاس، سوئے ہوئے ہیں ماں کی لحد کے آس پاس، پورے خلیل صفت پیمبر علی کے ماں، پورے خلیل صفت پیمبر علی کے لال، جس کی نگاہ میں بنت نبی کی حیا نہ ہو، جس کی نگاہ بے شرم نگاہ میں بنت نبی کی حیا نہ ہو، اس شخص کا نوشتہ تقدیر ہے زوال، اس شخص کا نوشتہ تقدیر ہے زوال، اور تب تک آل پیمبر ٹوٹی پھوٹی رہے گی، تب تک آل پیمبر ٹوٹی پھوٹی رہے گی، جعفر و باقر و زین العباد مستحقہ حال، مستحقہ حال، اور آخری ہے البس کہ ہوں غلام غلامان اہل بیت، البس کہ ہوں غلام غلامان اہل بیت، ہر لحظہ ان کی ذات پہ قربان جان و مال، ہر لحظہ ان کی ذات پہ قربان جان و مال، کیا یوں ہی خاک اڑے گی مزارات پاک پر، کیا یوں ہی خاک اڑے گی مزارات پاک پر، اس وقت شاہ فیصل تھا، اس وقت ملعون محمد بن سلمان ہے، اے سلمان کی سلطنت کے شورش کا ہے خیال، ہم تمام جتنے احیان محفل ہیں ان کو ایک جملہ دے کر جانا چاہتا ہوں، ہماری حیات میں اللہ رب العزت ہمیں وہ منظر عطا کر دے، وہ خوش بخت منظر عطا کر دے کہ ادھر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں، ادھر جناب سیدہ آمین آمین الہی آمین، اللہ ہم کو اس دن کو اس دنیا میں ہی دکھا دے، آمین۔ ان کو جو کہا تھا کہ وہ تو ہونا ہی ہے، وہ تو امام مہدی کا زمانہ آنا ہی ہے، اور وہ تو وعدہ پورا ہونا ہی ہے، مگر میں یہاں ایک جملہ دوں گا، یہ جملہ میرا آخری، یہ میری زندگی کا ہمیشہ منشا رہا ہے کہ استعمار جنت البقیع کی عمارت تعمیر ہو، استعمار جنت البقیع اور انہدام ملوکیت عرب، استعمار جنت البقیع اور انہدام ملوکیت عرب، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جناب سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا شفاعت سے اور آپ روزہ پرسوار سے ہمیں متلذذ فرمائے، تلطیف فرمائے، آمین، آمین۔ شفاعت فرمائے، قبول فرمائے، واستغفر اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو کھڑے ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ امت ہیں، ہم کو ایمان وہاں سے ملا ہے کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، آج تو آپ کے سر پہ یہ پیڑ کا سایہ ہے، اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ کڑکتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ یہ وہ سیدہ ہیں، یہ طاہرہ ہیں، یہ عابدہ ہیں، یہ طیبہ ہیں، یہ زاہدہ ہیں، یہ عادلہ ہیں، یہ ساجدہ ہیں، جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے وہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کیونکہ وقت کی کمی ہے تو میں گزارش کروں گا کہ 10 منٹ آپ لوگ، میں گزارش کروں گا سید سلمان چشتی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور
صاحبزادی کی بارگاہ میں خراج عقیدت۔ پرانا ہے دوسرا پرانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ذات السامعين بارگاہ سلطان ولی نہایت خواجہ اعظم کے روبرو یہ جو احتجاج جلسہ آج منظم جنت البقیع کی تعلق سے رکھا گیا ہے، اس کی تمہیدی گفتگو میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلے یہ سمجھا جائے کہ یہ بارگاہ کیا ہے اور اس امت اقدس میں مکی ہے یا رب. اولیاء جس کے لیے بہن سلام آتے ہیں، خواجہ خواجگاہ معین ہوتی، فخر کونو مقام معین ہوتی، مظہر جلوگاہ نور قدم آسمان آستاں معین ہوتی، بے نشانہ نشاں معین ہوتی. جب یہ اس بے نشاں کا نشاں ہے، یہ نشاں ہے، یہ شاعر اللہ السلام علیکہ یا شاعر اللہ، تو ان کی جدہ عالیہ کا کیا عالم ہوگا. وہ جنت البقیع صرف روضہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو منظم نہیں کیا گیا، وہاں پر ازواج مطہرات کے بھی کبے ہیں، وہاں پر صحابہ اکرام کے بھی کبے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت المالا میں سید البقاء سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کبے کو بی بی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے کبے مبارک کو منظم کیا گیا. جیسا کہ ابھی علامہ کامران چشتی بھائی نے عرض کیا کہ یہ سازش ہے ان کی کہ جن کی رگوں میں بنو میاں کا نمک دوڑ رہا ہے. تو الحمدللہ ہم دیکھیے ایک بات کلیئر کر دوں، آج بڑا اعتراض کرتے ہیں کرنے والے، ارے یہ سلمان چشتی کہاں کا عالم ہے، یہ کیا فاضل ہے؟ بھائی الحمدللہ میں عالم نہیں ہوں، فاضل نہیں ہوں، علامہ نہیں ہوں. ارے انہیں اردو پڑھنا نہیں آتی، انہیں علم کی قرات ادا کرنا نہیں آتی. بڑے بڑے چوبے والے جبہ دستار والے، اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے، ارے آج یہ بیٹھتے ہیں اس چوکھٹ پر. ابھی چاٹ کر آیا ہوں. کیا بات ہے، نہیں ہے، ابھی میرے بھائی نے کہا حق بات ہے بھائی. واہ 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 واہ. ہمارا رزق صبح و شام اسی چوکھٹ پہ آتا ہے. علی کے گھر کا کھاتے ہیں نمک خواجہ کی چوکھٹ پر. ہمارا رزق صبح و شام اسی چوکھٹ پہ آتا ہے. اور رزق مرغے، پلاؤ، بریانی، کباب و مسلم کو رزق نہیں کہتے. مولا کائنات سے سوال کیا گیا کہ رزق کے معنی کیا ہے؟ مولا نے کہا جو تم یہ غذا کھاتے ہو نا، یہ رزق کی سب سے ادنا ترین ہے. رزق کی سب سے اعلیٰ جو معیار ہے وہ معرفت محمد و آل محمد، معرفت الہی ہے. اور وہ رزق ہمیں اس چوکھٹ سے ملتا ہے. نمک خواجہ علی کے گھر کا کھاتے ہیں نمک خواجہ کی چوکھٹ پر. اور نمک کے عدد ہوتے ہیں 110، اور علی کے بھی عدد ہے 110. تو جو علی کے گھر کا کھاتے ہیں تو علی پر ہی بولتے ہیں، علی پر ہی جان نثار کرتے ہیں. ارے تم کیوں جلتے ہو؟ علی علی ہوتا ہے اس چوکھٹ میں. ارے اس کے دادا کا نام ہے علی، ان کے جد کا نام ہے علی.
رسول اللہ کے وسیع کا نام ہے علی. تم مرتے مر جاؤ گے, مٹا نہیں سکو گے. روضے میں داخل ہونا, یہ لکھا ہے کعبۃ العشاق باشدی مقام, ہر کے ناقص آمدی جا شد تمام. یہ عاشقوں کا کعبہ ہے, یہ خواجہ اعظم کا آستانہ ہے. جیسے داخل ہوگے, ادھر جب جاؤ گے سامنے لکھا ہے بگرداب بلا افتادم یا مرتضی دستے, بہر غم گرفتارم وسیع مصطفیٰ دستے. زہر عالم شب معراج دانستم ید اللہ, تیرا دستم نگیری یا علی بہر خدا دستے. یہ جس کا فرمود ہے, یہ اسی ذات مقدسہ کا فرمود ہے کہ جس کے روبرو یہ ان کے در کا غلام در غلام آپ سے مخاطب ہو رہا ہے. اور تم تو بنو امیہ کے گھر کا نمک کھانے والے ہو, تم تو مولا علی کو وسیع مانتے ہی نہیں ہو, کیونکہ تمہارے مدرسوں کی یونیورسٹی میں لفظ وسیع داخل ہی نہیں ہے. ہاں, یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ غریب نواز نے آپ کے کاندھوں پہ اپنے جد کا تعزیہ رکھا اور مرثیوں میں مرثیاں پڑھتے ہیں ولی حق وسیع مصطفیٰ. آپ کو قوالی ملی ہے جو ذکر علی انہی بالا, یہاں بھی پڑھتے ہیں ولی حق. شاہ نیاز بن نیاز سرکار بھی کہہ گئے, غریب نواز نے بھی کہا کہ ولی حق وسیع مصطفیٰ دریائے فیضان ہے, امام دو جہان قبلہ دین و ایمان ہے. تم کہتے ہو ہمیں اردو نہیں آتی, لو میں یہ کتاب لے کر آیا ہوں اردو. ہمیں اردو نہیں آتی نا, الحمدللہ خواجہ پاک کی نالین کے طفیل اردو میں نے ایم اے پاس کیا ہے, مگر فخر نہیں کرتا اپنی ڈگری پر. آپ نے ایک بات اور کہی کہ افضلیت, جس نے افضلیت دی اس کو 80 کوڑے لگیں گے. ارے 80 کروڑ نہیں, ہمیں 8 کروڑ کوڑے لگے. علی کل بھی بابت رسول سب سے افضل تھا, علی آج بھی افضل ہے. علی کریں گے, اور ہمیں کیوں بیچے گی, کیونکہ ہمارے جد کہہ کے گئے ہیں, ہمارے بزرگ ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں. اللہ ان کی قبر کو نور سے معمور کرے. علامہ خواجہ عبد المعبود چشتی صاحب کی کہ علی علی ہے, زبان پر کے بعد کچھ بھی نہیں, لائے عشق علی شرط ہے, بغیر اس کے نماز و روزہ و حج و زکات کچھ بھی نہیں. اور ابو تراب ہے مشکل کشا موئی کے, تیرے خاک سے مشکلات کچھ بھی نہیں. ہمیں قبر میں کیوں مشکل ہوگی, ہمیں قبر میں حساب کے وقت میدان پہ ہر جگہ محمد و آل محمد کی شفاعت ملے گی. خاتون قیامت کے دامان رحمت میں رہیں گے. اور تم کہتے ہو یہ ادھر ادھر سے تاریخوں کو مروڑا جا رہا ہے, یوٹیوب سے اسلام لیا جا رہا ہے. ارے لعنت ہو اس پر جو یوٹیوب سے اسلام لے. یہ کتاب ہے جذبۃ القلوب الی دیار المحجوب, شفیع رضوی کتاب گھر سے. یہ بارگاہ ہے غریب نواز کی, دیکھ لو. لکھنے والے ہیں عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور بھائی آیت کو میں نے موضوع سرنامہ بیان بنایا ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ مجھے کچھ بدل نہیں چاہیے اپنی رسالت کا, اگر دینا ہے تو میرے قرابت داروں سے محبت نہیں مودت کرو. صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر نثار, جانیں قربان, یہ تو بتائیے کہ ان کی محبت ہم پر واجب ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن دریائے علم کہلاتے ہیں, مگر کہتے ہیں میرا علم مولا کے سامنے ایسا ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ. وہ پوچھ رہے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کر, قرابت دار بھی ہیں, چچا کے بیٹے بھی ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قرابت داروں میں ہیں علی, فاطمہ, حسن, حسین وذریتہم, ان کی اولادیں, ائمہ طاہرین علیہ السلام جن کی مودت ہم پر واجب ہوئی ہے. تم کہتے ہو ائمہ کو طاہرین مت کہو, کہ عبدالحق محدث دہلوی جذبۃ القلوب دیار المحجوب میں لکھ رہے ہیں. میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں, اپنی روایت نہیں ہے بھیا, 2 منٹ دوں گا.
حضرت جابر بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر مدینے کے بعد باغوں میں تشریف لے گئے. ایک درخت کے پاس سے آواز آئی ھذا محمد سید الانبیاء وھذا علی سید الاولیاء وابو الائمۃ الطاہرین. یہ محمد ہے سردار نبیوں کے اور یہ علی ہے سردار اولیاء کے اور باپ ائمہ طاہرین کے. یہ لکھ رہے ہیں عبداللہ محدث دہلوی. چھپ رہی ہے آپ کے رضوی کتاب گھر سے. سارا گھر سے نہیں چھپی ہے, لکھنؤ سے نہیں چھپی ہے, کسی مجتہد نے نہیں لکھی ہے. عبداللہ محدث دہلوی فتویٰ لگاؤ. خدا نے نبوت کی ہے عبداللہ محدث دہلوی کی ائمہ طاہرین کے بعد. اب آگے ابھی میں بتاؤں گا. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ بنو امیہ نے, یہ نیا نہیں ہے کہ 100 سال پہلے جنت البقیع کو منتخب کیا. اجل رسالت اس طرح موت نے ادا کیا. یہ وفائق کا دن ہے. ابھی کامران چشتی صاحب نے کہا کہ رسول کی شہزادی طیبہ طاہرہ ترمذی شریف کا نسخہ میرے پاس موجود ہے. متولی نثار احمد صاحب کی مہر لگی ہوئی ہے. اس نسخے کا ہے درگاہ شریف کا. آج بھی ترمذی میں نہیں ملے گا کیونکہ تم کاٹ رہے ہو, نکال رہے ہو. یہ غریب نواز کا کلام ہے, ہمیں مل جاتا ہے. لکھ رہے ہیں اس میں کہ سیدہ اپنے بابا کے مزار پر تشریف لائی اور اپنے بابا کے مزار پہ اپنے کو گرایا اور کہا سبحت علیہ مصائب لونہا سبحت علیہ ابھی سے نہ لیا لیا. مجھ پر بابا آپ کے بعد وہ مصیبت آئی کہ اگر دنوں پر پڑتی دن راتوں میں بدل جاتے. یہ اجل رسالت تم نے دیا. شہزادہ صبط اکبر نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی چاہت تھی. تم امت رسول ہو. ابھی میرے بھائی نے پڑھا, تم نے سکھایا, نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا. اس میں یہ بھی لکھا ہے, ہیروں کو لے کر کے تم آئے, اس میں یہ بھی لکھا ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب یہ ظلم کوئی نیا ظلم نہیں تھا کہ 100 سال پہلے جنت البقیع کو منتخب کیا گیا. آل رسول پر جو ظلم ہوئے کربلا میں تو عیاں ہے ہی کہ بے گور و کفن, گھوڑے کی ٹانپیں, لاشیں, بے حرمتیاں, بہت وسیع اور بلند تر مسائل ہے کہ بیان زبان کر نہیں سکتی. مگر میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ مسلمانوں کا دوغلا پن ہے جو میں دو پیج پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں, کیونکہ یہ وہ مرکز ہے جب انہی کی کتابوں سے ان کی گردنیں ہم دبا کریں. مسلمہ نے اجل رسالت ادا کیا نہیں ادا کیا. اگر تم گورنمنٹ کو اجر ادا نہیں کرتے تو باغی ہو جاتے ہو. ابھی بھائی نے کہا تم دین کے باغی ہو. اسی لیے غریب نواز نے کہا دین اب تو ہم ہے. اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ محدث دہلوی کی فارسی میں موجود ہے اور یہ اردو کتب ہے اور رضوی کتاب پر سے چھپی ہے. اور تمہارے جنہیں تم مانتے ہو وہ بھی یہ کہتے ہیں امام تمہارے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. جو قادر بریلوی ہیں تمہارے امام وہ بھی یہ کہتے ہیں. تو ہم اگر دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجیں تو ہمیں ٹوکا نہ کرو, آگ نہ لگایا کرو. اپنے امام سے پوچھو کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. یہ لکھ رہے ہیں ان مربوطوں پر لعنت ہو. لکھتے ہیں جب ولید بن عبد الملک اگر آپ نے میرا مفہوم سمجھ لیا تو آپ کو پیغام سمجھ میں آئے گا کہ امت نے اولاد رسول کے ساتھ کیا کیا. کربلا ہو گئی. اب حجرہ رسول پاک ہے. حجرہ رسول پاک کے 2 حصے رسول اللہ نے کیے تھے اور ایک حصے میں رسول اللہ اپنی رہائش اپنی تشریف آوری رکھتے تھے اور ایک میں سیدہ کائنات رہتی تھی, مولا کائنات رہتے تھے, حسنین کریمین رہتے تھے. وہ حجرہ بعد کربلا جناب حسن مصنع ابن امام حسن علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ بی بی سیدہ فاطمہ الکبریٰ جو ہے ان کی زوجہ امام حسین کی صاحبزادی, ان کی تحویل میں جو کہ سید سجاد
مقام ہوا میں رہتے ہیں، لیکن حجرے پر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین کی علیہ السلام کی تعدادی رہتی ہے۔ واقعہ آپ ذرا غور سے سنیے، مسلمانوں کی حرکات دیکھیے، کتاب کس کی جب جو چاہے دیکھ لے۔ لکھتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک، کون ہے یہ ولید بن عبد الملک؟ ابن مروان۔ مروان کو کس نے بنایا؟ حاکم شام نے۔ اور حاکم شام کو کس نے بنایا؟ یہ پوری تحریک ہے، یہ چاہتے ہیں کہ حاکم شام کو پنجرے میں بند کر لو، کہ اگر حاکم شام پکڑا گیا تو پوری فوج پکڑی جائے گی۔ قاتل کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ کون کس کا بھانجا تھا؟ کون کس کی بھانجی تھی؟ اس لیے چاہتے ہیں حاکم شام کو بھی مانا جائے۔ جب انقلاب ہمارے بھائی نے اٹھایا تھا تو ہم پر طرح طرح کے اعتراضات ہوئے، ارے الحمدللہ ہم تو کھاتے ہی غریب نواز کا نمک ہے، علی کے گھر کا کھاتے ہیں، تو بولیں گے بھی اپنے بزرگوں سے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے مکتب حصے کی کتابوں کو دیکھنے کی۔ لکھتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک حج کے ارادے سے آیا تو ارکان حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ بھی آیا۔ وہاں ایک دن ممبر پر خطبہ دے رہا تھا کہ یکایک اس کی نظر حسن بن علی علیہ السلام کی جماعت پر پڑی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں بیٹھے ہوئے آئینہ ان کے ہاتھ میں تھا، اور جب آپ اپنے جمال آرا کو دیکھ رہے تھے، ولید نے ممبر سے اتر کر عمر بن عبدالعزیز کو بلایا اور ڈانٹا، ان کو ابھی تک یہاں چھوڑ رکھا ہے، حجرہ رسول اللہ کا ہے، بنو امیہ کا قصہ کہہ رہا ہے، ان کو ابھی تک حجرے میں چھوڑ رکھا ہے، رسول کے وارث موجود ہے، رسول کی اولاد موجود ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ان کو ابھی تک حجرے میں چھوڑ رکھا ہے۔ یہاں اس جگہ کو مسجد میں داخل کرو، مسجد کو طویل کرو۔ فاطمہ بنت حسین اور حسن بن حسن ان کی اولاد اس گھر میں موجود تھے، انہوں نے باہر نکلنے سے انکار کیا۔ ولید نے حکم دیا اگر یہ لوگ باہر نہ نکلے تو مکان یہیں پر گرا دو، مکان گرا دو۔ ارے تم پر کوئی مکان نہیں گراتا کہ تم غریب نواز کا للک کھاتے ہو، تمہارے ہاتھ چومتے پاؤں چومتے، یہ خوش نصیب ہے سر۔ وہ کہتے مسلمان تھے مدینے میں، رسول کے نواسے، رسول کی نواسیاں موجود ہیں، کہتے ہیں رسول کا حجرہ ان پر گرا دو، مسجد بنا لو۔ وہ مسجد کیسی مسجد جس میں رسول کا خون، رسول کے گھر کا نفس، اس کی مرضی ہو، وہ کہتا ہے مکان ان پر گرا دو۔ یہ حضرات مجبوراً باہر نکلے اور روز روشن میں اہل بیت کی پردہ نشین مدینہ منورہ سے باہر چلی گئی، ایک مکان میں اپنی سکونت کے لیے اختیار کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ واقعہ ولید کی آمد سے پہلے کا ہے، جو ولید کے حکم کے مطابق عمر بن عبدالعزیز سے واقع ہوا، اور لوگ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی ہے۔ یہ عبداللہ محمد بن دہلوی لکھ رہے ہیں، میں نہیں لکھ رہا ہوں میرا بھائی، جو لکھا ہے وہی بول رہا ہوں، کوئی کہے انہیں اردو نہیں آتی تو اپنے آپ پڑھ سکتا ہے میرے پاس آگے لکھا ہوا ہے کہ ابو عمر بن عبدالعزیز 7,000 دینار کی قیمت ان کو دیتے تھے پہلے بیت کو۔ حسن بن حسن نے قسم کھائی کہ ہم قیمت نہیں لیں گے، کون لے گا اپنے جد کی قیمت؟ رسول اللہ کے مدینے کی قیمت آج سے کہا جائے 1 کروڑ لو، 2 کروڑ لو، آسان ہے میری نماز چھوڑو، اس کی آنکھوں میں آگے نکال لو گے۔ تمہارے جد کی وراثت میں تمہیں یہ چابیاں ملی ہے، کلیج برداری ملی ہے، اس لیے کہ جو ہے آپ نے قیمت لینے سے انکار کر دیا اور حکم بھیجا کہ ہم قیمت نہیں لیں گے، بہتر ہے کہ تم مکان لے لو اور باہر باہر کر دو، مکان کی قیمت بیت المال میں داخل کر دی گئی۔ ایسا ہی جھگڑا، اب دیکھیے ان کا دوگلاپن، ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے ہیں، جو لکھا وہی پڑھ رہا ہوں۔ ایسا ہی جھگڑا حضرت حفصہ کے حجرے کے سلسلے میں پیش آیا، جو عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھی اور حجرہ ان کی اولاد کے قبضے میں تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہم مکان سے باہر نہیں نکلیں گے اور رسول خدا کے مکان کی قیمت نہ لیں گے۔ اسی زمانے میں حجاج بن یوسف مدینے میں تھا، اس نے حکم دیا کہ مکان کو ان کے اوپر گرا دو، لیکن جب یہ خبر اور یہ بات مقدمہ ولید کے پاس پہنچا تو ولید کہتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ عمر بن خطاب کی اولاد کو راضی رکھنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا، مکان کی قیمت کو 2 گنا کر کے دو، اگر نہ لیں تو ان کے رہنے کے لیے مکان میں ایک حصہ چھوڑ دو۔ ارے واجب تھی اطاعت رسول، اطاعت اولو الامر، مودت اہل بیت، یہ تم کس کی مودت پہ گھر چھوڑ رہے ہو، رسول کا گھر رسول کی اولاد پہ گرا رہے ہو۔ اور ابھی تشدد میاں نے پڑھا کہ 40 لہد بنائی گئی، چلو میں مانتا ہوں 40 نہیں بنی۔ اب تم کہو گے یہ روایت تو اس دنیا کی ہے،
آخری بات کر کے بس رخصت ہو رہا ہوں. ہم خواجہ کا کھاتے ہیں, خواجہ کے در پہ رہتے ہیں, وہی ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. ہمیں خواجگان چشت نے جو لکھ دیا وہی کافی ہے. یہ خواجہ بندہ نواز یسوع دراز گلبرگہ شریف میں سید ہیں, سید علی بن امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد ہے. جوامع الکلم ان کی کتاب ہے. خدا ان کے بیٹے اکبر حسینی نے مرتب کیے, باپ کو دیے, باپ نے پوری ایک چیز چیک کری. ان کے روزے پہ کلمہ لکھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ. کلمہ سو آئے, ارے یہ کلمہ ہٹاؤ, یہ تو اس فرقے کا کلمہ ہے, ہٹاؤ. وہاں کے سجاد خان نے کہا یہ کلمہ ہم نے نہیں لکھا, ہمارے دادا ہمارے جد بندہ نواز نے اپنے سامنے روزہ تعمیر کرایا. اب بندہ نواز کون ہے؟ بندہ نواز خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے خلیفہ, خواجہ نصیر الدین خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ, محبوب الہی بابا فرید کے خلیفہ, بابا فرید بابا قطب پاک کے خلیفہ, اور بابا قطب غریب نواز کے جانشین, چھٹے جانشین غریب نواز کے. اس میں جو بس ایک بات تب انہوں نے کہا کہ بنو امیہ والے ظلم اور زیادتی, تو میرے بھائی سامان چشتی نے جو بات کہی اس کی پوری ذمہ داری سے میں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ بندہ نواز صفحہ نمبر ہے 399 اور 398 لکھتے ہیں, بنو امیہ اور بنو عباس کا عدل و انصاف. عشاء کی نماز کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء کے ظلم کی بات نکل آئی. حضرت مرحوم بندہ نواز نے فرمایا کہ ان کا ظلم صرف رسول کے اہل بیت پر تھا اور کسی پر نہیں تھا. تو وہی بات میں نے ابھی جذبۃ القلوب سے پڑھ دی. اسی لیے ان کی تعریفیں دنیا کی کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہیں. سادات حسینی پر منصور عباسی کا ظلم, چھوٹی سی بات پہ کوئی بات ہو گئی, پورے آل رسول کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پردن حضرت محمد دیباج کو زندہ درگور زمین میں ڈال دیا گیا. 25 50 سادات کو ایک اندھیری کوٹری میں ڈال کر اینٹوں گارا ڈال دیا گیا. تو سادات نے اپنی خون ابو طالب نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا. یہ لکھنے والے کوئی شیعہ نہیں ہے بھائی, یہ خواجگان چشت ہے اور غریب نواز کے سلسلے کی کڑی ہے. اور الحمدللہ اب سیدہ کائنات کے تعلق سے ایک لائن پڑھ کے بس رخصت ہو جاؤں گا. یہ لکھتے ہیں جو تصدق میاں نے پڑھا اس کی بھی میں ذمہ داری لیتا ہوں. 40 نہیں پر اب کتنی تربتیں بنائی گئی. ہمارے گھر میں بھی موت ہوتی ہے, میت ہوتی ہے, ایک لہد بنتی ہے. بیوی کتنا ناراض تھی اس کا اندازہ لگا لو. یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ فاطمہ تو بذت منی, فاطمہ میرے بدن کا جگر کا ٹکڑا ہے. من ابذبہ ابذبنی, جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ لعنت اللہ مذہب الہی کا مستحق ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی 57, یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے, بندہ نواز فرما رہا ہے فاطمہ زہرا کی رحلت کا وقت آیا. ارے بھائی خواجگان چشت کا عقیدہ لو, کسی شیخ الاسلام کی اسپیچ مت سنو. کہہ رہے ہیں صفحہ نمبر ہے, نماز انہوں نے پڑھائی, ارے بھائی غسل انہوں نے دیا, ارے کس نے دیا ہمیں نہیں معلوم, ہم وہی مانیں گے جو خواجگان چشت کہیں گے. صفحہ نمبر ہے 488 جوامع الکلم. لکھ رہے ہیں فاطمہ زہرا کی رحلت کا وقت جب آیا تو آپ نے وصیت کی مجھ کو علی غسل دے, ان کے علاوہ کسی کا ہاتھ میرے جسم سے مت نہ ہو. کیوں؟ معصوم کو غیر معصوم غسل نہیں دے سکتا. رسول اللہ نے وصیت کی تھی, اے علی مجھے تم غسل دینا, تمہارے علاوہ کسی کا ہاتھ میرے جسم کو نہ لگے نہیں تو اندھا ہو جائے گا. تو رسول اللہ کو غسل دیا مولا کائنات نے, اور سیدہ کائنات عزت الرسول ہیں, معصومہ دو عالم ہے, ان کو غسل دیا معصوم مولا کائنات نے. آپ آگے لکھتے ہیں کہ علاوہ کسی کا ہاتھ میرے جسم سے مس نہ ہو اور میرے جنازے کو حسن اور حسین اٹھائیں. اب آپ کہیں گے چھوٹے بچے ہیں جنازہ کیسے اٹھائیں گے؟ ارے یہ وہی بچے ہیں جب نانا کی ابا نانا کی کبا تمثیلی کا عالم ہے جسم پہ رکھی گئی تو پوری کی پوری مجسم یہ امامت ہے. رسالت کا لباس امامت پہ زیب دیتا ہے. اب سیدہ نے فرما دیا میرے کاندھے کو حسن و حسین لگیں گے, میرے چاہنے والے لگیں گے. لکھا ہے حسن و حسین میرا جنازہ اٹھائیں, میری تجویز تکفین کو لے جانے کا کام رات کے اندھیرے میں ہو. اور جو بات تصدق میاں نے کہی اور کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے اور جس جگہ مجھ کو دفن کرے اس کے متعدد 7 تربتیں بنا دی جائیں. بندہ نواز لکھتے ہیں کہ کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ کون سی تربت سیدہ کائنات کی ہے, اس لیے 7 تربت کی زیارت کی جاتی ہے. بعد میں وہ دور آیا کہ وہ چیز پردہ پوش کر دی گئی ہوگی. مولا کی بھی تدفین اور تکفین رات کی تنہائی میں ہوئی. کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ تھی
یہ بنو امیہ کے گستاخ جو تھے وہ قبروں کی بے حرمتی والے ہیں، ہندا جگر خوارہ کی اولاد ہے. وہی امیر شام جب نہر نکلوا رہا تھا تو وہ جو ماں کی بغض تھی نا، اس کی رگوں میں، اس کے دودھ میں، اس نے حضرت حمزہ کی قبر مبارک پر کدال چلوائی اور کدال چلی تو تازہ خون کا پھنوارا پھوٹا. تو یہ قبروں کو توڑنے والے، جیسا کہ میرے بھائی کامران چشتی علامہ صاحب نے بیان کیا، یہ بنو امیہ ہیں اور بنو امیہ کی ساٹھ گانٹھ والی ٹیم سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم تو خواجہ والے ہیں، وہی کہیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی آپ سید سلمان چشتی صاحب کو سن رہے تھے، جیسا کہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے رسول اپنی امت سے کہہ دے کہ کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے مودت کریں. تو جب لوگوں نے پوچھا یہ مودت ہے کیا، یہ محبت نہیں ہے. محبت ختم ہو سکتی ہے، محبت کم ہو سکتی ہے، محبت بدل سکتی ہے، لیکن مودت کی سب سے اچھی مثال میرے نزدیک یہ ہے، مودت اسے کہتے ہیں جو مچھلی کو پانی سے ہے. مچھلی کو اگر پانی سے نکالا جائے اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو اللہ اپنے قرآن میں ارشاد کرتا ہے، یہ حکم دے رہا ہے کہ مودت کرو اہل بیت سے، یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے علاوہ کوئی ہمارے پاس کا کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. اب میں آخری خطیب اس اجلاس کے ان کو بلاؤں، اس سے پہلے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ کیا ہے، ان کا اختیار کیا ہے. آج ان کی اولادوں کے روزے ایسے بنے ہوئے ہیں، مہر انگشت ولایت پہ نگینا تیرا، مہر انگشت ولایت پہ نگینا تیرا، مالک خلد کی دولت ہے سفینہ تیرا، تربتوں میں جو نہاں ہے وہ خزینہ تیرا، کربلا تیری، نجف تیرا، مدینہ تیرا، رکا و مشہدوں کا شان و حلف تیرے ہیں، آسماں جتنے زمینوں پہ ہیں سب تیرے ہیں. اب میں ذاکر اہل بیت علیہ السلام صاحبزادہ سید چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور شہزادی کونین کی بارگاہ میں تراجم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا و شفیع قلوبنا و خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، والصلاة والسلام على سيد المسكين وإمام المتقين ومظهر النجائب إمام المشارق والمغارب سيدنا ومرشدنا ومولانا ومولى علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب أمير المؤمنين وعلى مشكاة النبوة والشمس الرسالة صديقة الكبرى قدوة الرسول الله سيدة طيبة طاهرة عابدة عالمة سيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وست رسول الله سيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين وأهل بيت رسول الله في الهند سيدنا ومرشدنا ومولانا ومولى خواجہ الخواجگان حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی ولعنۃ اللہ علی اللہ بیت من یومنا هذا الا قیام یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ قرۃ بنتی صدق اللہ علیہ وسلم صدق الرسول الکریم. تمام تعریفیں اس اللہ کی جو خالق محمد و آل محمد ہے. درود السلام
وسلم پر کہ جو وجہ تخلیق عالمین ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا معبود ہونا ظاہر فرمایا، جن کی وجہ سے اللہ نے اپنا معبود ہونا ظاہر فرمایا، اور ان کی معرفت سے اللہ نے تمام ملائکاؤں کو، تمام اجناؤں کو، تمام انسانوں کو اپنی معرفت کس کے ذریعے سے کرائی؟ محمد و آل محمد کے وسیلے سے۔ اگر ان کی معرفت، ان کا قرب حاصل نہ ہو، اگر ان کا قرب حاصل نہ ہو، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے کتنے روزے کر لو، چاہے کتنے حج کر لو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 1000 سال تک حج کرتا رہے اور اس عمر دراز میں 1000 حج کرتے رہے، 1000 سال تک نمازیں پڑھتا رہے، پر اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے اور اہل بیت کی بغض ہے تو وہ جنت نہیں جہنم میں جائے گا۔ آج ہم اپنے آقا اور مولا حضور کریم نواز کی بارگاہ میں اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں کہ یا مولا آپ کے نمک حلال ہیں، کہ ہم آپ کی جدہ سیدۃ النساء العالمین کے روزے کا پرسہ آپ کو دینے آئے ہیں۔ ویسے میرے بھائیوں نے سب بیان کر دیا، پر کچھ فضائل شہزادی کونین کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ خطب اہل بیت ہیں، کیا بات ہے، جس طرح سے کتب تمام کائنات کا نظام کتب دور کے کتب پہ ہوتا ہے۔ دنیاوی مثال دیتا ہوں، جیسے دنیا کا نقشہ گلوب جسے کہتے ہیں، وہ جس لوگ پر ٹکا رہتا ہے اسے کتب کہتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا وہ ذات پاک ہے جس پہ اہل بیت کا کل نظام ٹکا ہوا ہے۔ اگر فاطمہ راضی تو نبی راضی، اگر رسول اللہ ناراض ہو جائیں تو فاطمہ الزہرا راضی کر لیں گی، اگر علی مرتضیٰ ناراض ہو جائیں تو فاطمہ الزہرا راضی کر لیں گی، اگر حسن مجتبیٰ ناراض ہو جائے تو فاطمہ الزہرا راضی کر لیں گی، اگر مولا حسین ناراض ہو جائے تو فاطمہ الزہرا راضی کر لیں گی، مگر اگر فاطمہ ناراض ہو گئی تو اللہ ناراض، محمد مصطفیٰ ناراض ہو گئے۔ فاطمہ خطبہ اہل بیت ہے۔ کیوں ہے خطبہ اہل بیت؟ جعفر صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مخلوق خدا پر حجت ہیں، ہم مخلوق خدا پر حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ اور کیا خوشنودی ہے سیدہ کونین کی، رسول پاک کو ان کی خوشی کتنی خوشی ہے، ان کی خوشی میں رسول پاک کیسے خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں رسول پاک کیسے غمگین ہوتے ہیں، اس کا اندازہ صرف ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے کہ آپ کی آغوش میں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک آغوش میں حضرت ابراہیم جو رسول پاک کے صاحبزادے ہیں آپ تشریف فرما ہے۔ جبریل امین آئے، کہا یا رسول اللہ آپ ایک پہ سے ایک کو فدیہ کر دیں، آپ ابراہیم پہ سے حسین کو فدیہ کر دیں یا حسین پہ سے ابراہیم کو فدیہ کر دیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں نے ابراہیم کو حسین پہ فدیہ کیا تو صرف میں غمگین ہوں گا، مگر اگر میں نے حسین کو ابراہیم پہ فدا کر دیا تو میری بیٹی فاطمہ غمگین ہو جائے گی اور مجھے فاطمہ کا غم برداشت نہیں ہے۔ اور جب بھی امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے تو کیا فرماتے، اے وہ کہ جس پہ میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ رسول پاک تو اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو قربان کر کے حسین کو بچائے، اور امت نے کیا سلا دیا محبت کا کہ اسی حسین کو کربلا میں شہید کر دیا، کہیں مولا حسین کے سر سے تن سے سر کو جدا کر دیا، اور اسی سر اقدس کی جس کی رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے اس کی بے حرمتی کی۔ اور خالی یہی نہیں، مولا کائنات کے سر میں سربت ماری گئی، وہ کون ماننے والا ہے؟ مولا حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، یہ تیر برسانے والا کون ہے؟ مولا حسین کو شہید کر دیا گیا، یہ شہید کرنے والا کون ہے؟ ازواج رسول
رسول کی تمام بے حرمتیاں کی گئی. یہ بے حرمتیاں کرنے والے کون ہیں؟ غریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی بچیوں کی بیویوں کی چادروں کو چھین لیا گیا. یہ چادر چھیننے والے کون ہیں؟ کہ یہ کلمہ گو نہیں تھے؟ ہاں یہ کلمہ گو تھے پر ایمان والے نہیں تھے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے ایمان نہیں ہوتا. اور آپ یہاں چل رہے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کہہ رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی تو ارشاد فرمایا تھا نا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کس سے فرمایا تھا؟ سوال یہ ہے فرمایا کس سے تھا؟ صحابہ سے، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و ہجرت. اگر تم نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے. اگر صحابہ بھی اہل بیت کے دامن سے وابستہ نہ رہے تو گمراہ ہو جائے. کہاں آج کا مولوی ملا؟ بھائی مقابلہ اس سے کر رہے ہیں جس کی آنکھیں ہے وہ نور ہے، جس کا چہرہ وہ جو نور ہے، جس کے ہاتھ جو نور ہے، جس کا سینہ جو نور ہے، جس کا آپا نور ہے. اور کون مقابلہ کر رہے ہیں؟ مقابلہ وہ کر رہے ہیں کہ جب دنیا میں آئے وہ 40 دن کے لیے اپنی ماں کو نوٹس کر دیا، جس جگہ پیدا ہوا اس جگہ کو نوٹس کر دیا. مقابلہ اس سے کر رہے ہو کہ جو ظاہر کو دنیا میں کرتے ہیں. رسول پاک اللہ اس کے رسول اللہ کی بارگاہ میں سب سجود ہے ان محنتوں کے نتیجے کو فاطمہ الزہرا کرتے. آج ہم شہزادی کے روزے کے لیے آئے ہیں کہ مولا ہم اپنے نماز کو اپنے آپ اور مولا کو سب فرصت دیتے ہیں کہ مولا آپ اپنے زیادہ رسول پاک کی بارگاہ میں ہمارے اس فرصے کو پہنچا دیجیے کہ ہم آپ کے نافرمان ہیں، آپ کے نمک حلال غلام ہیں اور اس غلام کے کہنے جانے کے لائق نہیں، آپ کے در کے کتے ہیں. تو یہ در کیا ہے؟ یہ در کیا ہے؟ کسی مولوی سے مت پوچھو، کسی ملا سے مت پوچھو، آج آپ خود مفتی امدادی سے پوچھو. کہتے ہیں حاجی فتحوں سے حرم کعبہ بندے من کعبہ مخصوص سے کوئے تو درم. حاجی کعبے جاتا ہے طواف کرنے کے لیے، میرا کعبہ آپ کی گلی ہے. میں اپنی بات بھی یہیں تمام کرتا ہوں. علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سلسلہ عالیہ چشتیہ کی روحانی خطہ